بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ما یقال عند رؤیت الہلال، یعنی چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت ان احادیث کو لے کر آئیں گے جس میں چاند دیکھنے کی دعائیں مذکور ہوں گی۔ سب سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ اس کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے اللہ یہ ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند۔ یہ فرمایا اذا رأى الہلال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ چاند دیکھ کر دعا کرتے، جیسے کہ یہاں پر دعا مذکور ہے۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیا چاند دیکھے یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھے تو اس کے لیے سنت ہے کہ مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لے۔ تو اگر کوئی دعا پڑھ لے گا تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ چاند دیکھ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ باب فضل السحور و تأخیر ما لم یخشى طلوع الفجر، سحری کھانے کی اور اس میں تاخیر کرنے کی فضیلت بشرط کہ طلوع فجر کا خطرہ نہ ہو۔ تو اس باب کے تحت ان احادیث کو لایا جائے گا جس میں سحری کھانے کی فضیلت بیان کی جائے گی اور سحری کے وقت کو بیان کیا جائے گا کہ کب تک سحری کا وقت ہے۔ تو سحری دیر تک کھانا افضل ہے، لیکن اس دیر میں اتنی بھی دیر نہ ہو جائے کہ فجر کے طلوع ہونے کا ہی خدشہ ہو، تو اس سے پہلے سحری کا کھانا جو ہے کھانا پینا بند کر لینا چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو اس میں سحری کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھا لینا چاہیے۔ اگر نہیں جی چاہ رہا تو چاہے تھوڑی ہی کھا لیں لیکن کھائیں ضرور، کیونکہ اس وقت کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ سحری کے کھانے سے آدمی میں دن بھر طاقت رہتی ہے اور اس کی توانائی کے رہنے کی وجہ سے اس کا روزہ رکھنا دشوار نہیں ہوتا، بخلاف اس آدمی کے کہ جو سونے سے پہلے ہی کھا کر سو جائے، تو اس سے اس کو یہ فائدہ یعنی طاقت والا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسلام کی تعلیمات میں انسانی کمزوریوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، یہ روزے دار کو طاقت دیتی ہے، اس لیے روزہ جو ہے آسانی سے پورا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے تمام روزے جو ہے وہ آسانی سے مکمل کر لیتا ہے اور رمضان کے روزوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ سحری کھانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے برکت کا لفظ فرما دیا، تو سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قیل کم کان بینہما قال 50 آیہ، متفق علیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سحری کے ختم ہونے اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے فرمایا 50 آیات کی مقدار۔ فرمایا اس میں جو انہوں نے فرمایا کم کان بینہما، تو یہاں پہ کم جو ہے یہ استفہامیہ ہے۔ کم دو طرح کا ہوتا ہے، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ اور کم استفہامیہ اس کا ممیز منصوب ہوتا ہے، اور کم خبریہ اس کا ممیز مجرور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کو کم کے بارے میں بتا دیا، لیکن اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز اور سحری کا وقت جو ہے یہ تقریباً 50 آیات پڑھنے کے بقدر وقفے کے بعد تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری بالکل آخری وقت میں کھانی چاہیے، کہ اس حدیث میں 50 آیات پڑھنے کے برابر بتایا گیا، اور عموماً 50 آیات آدمی 10-15 منٹ کے اندر ہی پڑھ لیتا ہے، تو صبح صادق سے 10-15 منٹ پہلے سحری کھانا یہ زیادہ افضل ہوگا، اور یہ زیادہ فضیلت والی بات ہوگی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہما۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تم لوگ کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان نہ دے دے، اور ان دونوں اذانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک اترتا اور دوسرا چڑھتا۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال اور دوسرے حضرت ابن مکتوم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی۔ پہلی اذان کا مقصد یہ تھا کہ روزے دار اگر سحری کھا رہے ہیں تو وہ متنبہ ہو جائیں کہ سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ اس کے فوری بعد دوسری اذان ہوتی تھی جو اس بات کا اعلان کرتی تھی کہ جو لوگ بھی اب کھا پی رہے ہیں اب ختم کر دیں، اور یہ اذان حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سحری کو دیر سے کھانا مستحب ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ صبح صادق کا ہی خطرہ ہونے لگے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار جلدی اور سحری کو آخری وقت میں کھائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سحری آخری وقت میں کرنا یہ افضل ہے۔ وعن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، یہ باب ضربا یضربو سے آتا ہے، فصلا یفصلو فصلا، فصل یعنی جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ تو اس میں مراد یہ ہوا، اس حدیث سے مراد کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے، یعنی ہمارے روزوں کو اور ان کے روزوں کو جو چیز جدا کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے، وہ فرق سحری کا ہے۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کے مذہب میں سونے سے پہلے کھانا کھانا ہے، وہی ان کی افطاری ہو گئی، وہی ان کی سحری ہو گئی، اور سونے کے بعد کھانا کھانا حرام تھا۔ ابتدائی اسلام میں بھی یہی حکم تھا،
مگر بعد میں سحری کھانا برکت اور فضیلت کی چیز بنا دی گئی. یعنی یہ نہیں ہوا بعد میں کہ ہمارے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ اب سونے کے بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی اور اس کے لیے برکت کا لفظ بولا گیا کہ سونے کے بعد ہمیں کھانا چاہیے، اور یہ ہماری طاقت کا، ہماری برکت کا ذریعہ اور سبب ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت بھی لازم آتی ہے. یعنی سحری کھانے سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوئے. ایک تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو برکت فرمایا گیا، تو یقیناً یہ ہمارے لیے برکت ہے، تو ہم نے اس سحری کے ذریعے برکت حاصل کر لی. اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ مل گیا کہ ہم نے اہل کتاب کی مخالفت بھی کر لی، ان کی مشابہت اختیار نہیں کی. تو ان احادیث سے ہمیں سحری کھانے کی فضیلت معلوم ہوئی. اس باب کے تحت ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سحری آخر وقت میں کھائی جائے، لیکن آخر وقت میں بھی احتیاط کی جائے کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہو جائے گا تو ہمارا پھر روزہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے طلوع فجر کا دھیان کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ پہلے ہی، بہت پہلے یا سونے سے پہلے سحری کر لیں، تو وہ سحری نہیں ہوگی. سونے سے پہلے سحری نہیں ہوگی، اور اگر بعد میں اٹھ کے کی جائے تو اس کے لیے بھی آخری پہر ہی افضل ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکام پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.